حضور کے اخلاق ہیں یہ، اسے جانیں گے تو آپ عاشق ہو جائیں گے۔ حضور کے عاشق ہونا تو کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، حضور کے معرفت حاصل کرنا ہے بس۔ جان لیا تو بس حضور ہیں اسے کہ آپ جان لو، دیوانے ہو جائیں گے۔ ہمارے عشق میں کمی ہے، وجہ کیا؟ جیسی معرفت ہونی چاہیے ویسی معرفت نہیں ہے۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال رافت، بے مثال رحمت، ہماری نرمی، ہمارے اخلاق کو دیکھنے والے بھی ہمارے چاہنے والے نہیں ہوتے، وہ ایسے رافت و رحمت والے کہ جو دیکھے نہیں وہ بھی دیوانے ہو گئے۔ ہم نے دیکھا نہیں حضور کو، ہم عاشق ہو گئے حضور کے اخلاق کو سن کر، اور سارے اخلاق کو سنا نہیں ہم نے، یہ ایک دو اخلاق کو سنے عاشق ہو گئے۔ ہم عاشق، ہمارے باپ عاشق، دادا عاشق، پردادا عاشق، ہمارے سارا خاندان عاشق، کروڑوں کروڑوں خدا کے عاشق، مصطفیٰ کے عاشق ہو گئے چند اخلاق کو سن کر۔ صحابہ کرام سارے اخلاق کو دیکھ رہے ہیں، گردن کٹانا آسان ہو گیا ان کے لیے، گھر لٹانا آسان ہو گیا، اپنے بچوں کو کٹانا آسان ہو گیا، اللہ اکبر، ہجرت کرنا، گھر بار چھوڑنا، دھندا چھوڑنا، ویپار چھوڑنا، چبوترے پر بیٹھ جانا، بھوکے پیاسے رہنا، سب آسان ہو گیا عشق محمدی کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں عشق محمدی بدرجہ کمال عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھنے والوں نے، اماں جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے آپ بتائیے، اما تقرؤ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ایسا نہیں پوچھا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا مانا یہ ایک بار پڑھ لے کر ایک بار جان لینے کی چیز نہیں اخلاق محمدی، پڑھتے رہو جانتے رہو گے۔ آپ جتنا قرآن زیادہ پڑھیں گے اتنے اخلاق محمدی ظاہر ہوتے رہیں گے۔ قرآن کی تفسیر ختم ہوتی ہے کبھی؟ اخلاق محمدی کی شرح بھی ختم نہیں ہوتی۔ سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور سارے درختوں کو خلم بنا لیا جائے اور اخلاق محمدی کو سب علماء لکھنے بیٹھے، خدا کی قسم سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، سارے قلم ختم ہو جائیں گے، سارے تعریف کرنے والے ختم ہو جائیں گے، اخلاق محمدی اور باقی رہے گی۔ اما تقرؤ القرآن، کیا تم قرآن پڑھتے نہیں؟ ہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ کان خلقہ القرآن، عائشہ صدیقہ نے فرما دیا کہ حضور کے اخلاق قرآن، یہ نہیں فرمایا حضور کے اخلاق قرآن سے ہیں، حضور کے اخلاق قرآن سے لیے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہا۔ قرآن سے لیے ہوئے اخلاق ابو بکر صدیق کے ہیں، قرآن سے لیے ہوئے اخلاق عمر فاروق کے ہیں، قرآن سے لیے ہوئے اخلاق عثمان غنی کے ہیں، قرآن سے لیے ہوئے اخلاق مولا علی مشکل کشا کے، قرآن سے لیے ہوئے اخلاق عائشہ صدیقہ کے، قرآن سے لیے ہوئے اخلاق صحابہ کرام کے، قرآن سے لیے ہوئے اخلاق تابعین کرام کے، قرآن سے لیے ہوئے اخلاق غوث اعظم کے۔ مصطفیٰ کے اخلاق کیا ہیں؟ قرآن سے لیے ہوئے نہیں بول رہے ہیں، وہ تو غلاموں کی شان ہے، آپ کے اخلاق ہی قرآن ہے۔ قرآن میں کوئی نقص ہے نہیں، اسی طرح اخلاق محمدی میں کوئی نقص نہیں۔ قرآن میں کوئی فتور ہے، اسی طرح اخلاق محمدی میں کوئی فتور نہیں۔ قرآن سے بڑا کوئی کلام ہے، اسی طرح اخلاق محمدی سے بڑے کوئی اخلاق نہیں، ازل سے ابد تک۔ ہم امتی ہیں، ہم کو ہمارا پیغمبر چاہیے۔ پیغمبر کیا مانگتا ہے حشر میں؟ ہمارا آقا کیا مانگتا ہے؟ امتی امتی۔ پیغمبر امت کو مانگتے ہیں، امت کو چاہیے کہ پیغمبر کو مانگتے رہیں۔ دینے والا مانگنے والوں کو مانگتا ہے، تو مانگنے والا دینے والے کو کیوں نہ مانگے؟ ہم کو پیغمبر کی صفات بھی چاہیے، سنت بھی چاہیے، اخلاق بھی چاہیے، ذات بھی چاہیے۔ پہلے ذات، بات۔ حضور نے کیا فرمایا؟ مومن ہونا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں من والدہ، اس کے باپ سے زیادہ۔ باپ سے مراد اپنا جو جننے والا باپ ہے وہی سمجھتے نہیں، اپنے باپ سے زیادہ، باپ کے باپ سے زیادہ، حضرت آدم تک سب باپ ہیں ہمارے، وولدہ، اور قیامت تک جتنی ہماری اولاد ہے ان سب سے زیادہ، والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ۔ تو یہ زیادہ 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 چاہو گے تو مومن بنو گے۔
محبت کی شدت ہی کو عشق بولتے ہیں۔ تو کیا معنی نکلے گا؟ تمہارا کوئی بھی مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میرا عاشق نہیں ہو جائے گا، میرا دیوانہ نہیں ہو جائے گا۔ حضور کو یاد کرو، حضور کو یاد کرو، حضور کو یاد کرو، خود کو بھول جاؤ، حضور کو یاد کرو۔ ہم کو خود سے کام نہیں، ہم کو مدینے سے کام ہے۔ ہم کو اپنی عزت سے کام نہیں، ہم کو مصطفیٰ کی غلامی سے کام ہے۔ ہم کو انا سے کام نہیں، ہم کو مصطفیٰ کی جوتیوں پر فنا ہونے سے کام ہے۔ سرکار دو عالم سے، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے مولا، ہمارے اونر، ہم ان کی پراپرٹی، ہم ان کی ملک، ہمارے وہ مالک، یہ عقیدہ رکھنا، یہ قرآن کا عقیدہ، یہ حدیثوں کا عقیدہ، یہ مسلمانوں کا عقیدہ، ہم سب محمد مصطفیٰ کی ملک، یہ عقیدہ رکھو۔ حضور کی ملک کو اللہ آگ میں نہیں ڈالے گا۔ ایک ہی راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا، وہ ہے محمد مصطفیٰ کا راستہ۔ جو کوئی بھی پہنچا ہے خدا تک وہ محمد مصطفیٰ ہی کے ذریعے پہنچا ہے۔ غوث اعظم بھی خدا تک پہنچے ہیں تو محمد مصطفیٰ کے اتباع سے پہنچے ہیں۔ خواجہ اجمیری، جنید بغدادی، سری سختی، ذوالنون مصری، حبیب عجمی، حسن بصری، رابعہ بصریہ، خدا کی عزت و جلال کی قسم ہر ولی ہوا ہے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر، میرے نبی کا غلام ہو کر، میرے نبی کے اتباع کے صدقے میں، خدا کی عزت و جلال کی قسم۔ اور یہ میں اولیاء کے فیضان سے کہہ رہا ہوں، ہر ولی کو ولی بنانے والا ہمارا نبی، ہر فرشتے کو فیضان پہنچانے والا ہمارا نبی، ہر نبی کو بھی فیضان پہنچانے والا ہمارا نبی، ہر رسول کو فیضان پہنچانے والا ہمارا نبی، کائنات کے لیے رحمت ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر، اللہ سے بیعت کرتے ہیں ہوتا ہے۔ شرک سے روکنے والا اللہ، بدعتوں سے روکنے والا اللہ، کفر کو حرام ٹھہرانے والا اللہ، کافروں مشرکوں کو جہنم میں پھینکنے والا اللہ۔ یہاں فرماتا ہے ان الذین یبایعونک، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، اے آمنہ کے لال، جو تم سے بیعت کرتے ہیں وہ تو صرف اور صرف اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ قرآن ہے ان الذین یبایعونک، پہلے ثابت کر دیا، اس بات کر دیا بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، جو حضور سے بیعت کرتے ہیں، یعنی میرے آقا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ حرف حصر ہے، وہ تو صرف اور صرف اللہ سے بیعت کرتے ہیں، غیر سے بیعت نہیں کرتے۔ خانخواہ کی بنائی ہوئی بات نہیں، خانخواہ کو بنانے والی بات۔ پیغمبر اسلام، رسولوں کے سلطان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مرتبہ خدا کے بعد سب سے بڑا ہے، ان سے بڑا کوئی ہے تو صرف اور صرف ان کا خدا ہے، اور کوئی نہیں، نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ درجہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ اس درجے کا اجمال ہے، تفصیلات کو ہم سمجھا نہیں سکتے، یہ اجمال ہے، مختصر ہے۔ حضور کا یہ درجہ ہے، مختصر ہے، اس درجے کے کیا کیا تفصیلات ہیں، تفاصیل کیا ہیں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، قیامت آ جائے گی، قیامت تو یہ ایک بار آنے کو ہے، کروڑوں بار اگر دنیا قائم ہو پھر قیامت آئے، پھر دنیا قائم ہو لاکھوں سال رہے پھر قیامت آئے، اس طرح کروڑوں بار قیامت آتی رہے، دنیا قائم ہوتی رہے، پھر قیامت آتی رہے، دنیا سارے عالم کے لوگ مل کر مصطفیٰ کے مراتب کے تفاصیل کو بیان کرنے لگے، اللہ کی قسم بیان نہیں ہو سکتے، سب ختم ہو جائیں گے، مصطفیٰ کے مقامات باقی کے باقی رہیں گے۔